ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان دورانی ہوں اور میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب موجود ہیں. حماد بھائی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس نے جو گفتگو کا آغاز کیا، ہر ہفتے ہی میرا خیال ہے کوئی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے اب سوشل میڈیا پہ، اسی پہ بات ہو رہی ہے. اس کانٹیکسٹ میں جہاں ہم جو بہت بڑی چیز مس کر جاتے ہیں، جس کو ہم باتوں کو پولیٹیسائز کر جاتے ہیں، پولیٹیسائز کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے ٹیررزم کا، ہم اسے اسکپ کر جاتے ہیں، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی، اور جو اصل مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. کچھ خبریں آ رہی تھیں، اس میں آپ نے بھی کچھ ایکسکلوزیو دی ہے، اور امید ہے ہم اسی پہ بات کر رہے ہوں گے. کے پی کے جو جیلوں میں ہے کا معاملہ ہے، اس میں اس وقت کتنے ٹیررسٹ موجود ہیں، کیا ٹیررسٹ موجود ہیں، اور ان کی کیا تفصیلات ہیں؟ بہت شکریہ سلمان. مجھے آپ نے بٹھایا ہے اور میں جو خبر دوں گا آپ پھر چلا لیں گے. اب مجھے اسپیچ لیس تو نہ کریں، چلیں کہیں، میرا خیال ہے چلے گی، کیوں نہیں چلے گی؟ ٹھیک ہے، ہاں، میں آپ کو بتا دیتا کیا ہوں. بہت بڑی خبر لائے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایویڈنس کے ساتھ خبر رکھوں گا. دیکھیے، اس وقت پختونخوا کے جیلوں میں کئی ٹیررسٹ موجود ہیں، خطرناک ٹیررسٹ. اچھا جی. لیکن انتظامات کیا ہے؟ یعنی ہم نے بنو جیل کا واقعہ بھی دیکھا، ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان جیل کا واقعہ بھی دیکھا. یہی واقعات ہوئے نا، اس لیے ہوئے کہ وہاں پر جو جیلوں کے اندر قیدی تھے ان کی کمیونیکیشن نہیں توڑی گئی تھی. ٹھیک ہے، انتظامی طور پر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سیکورٹی فورسز نے ان کے خلاف آپریشنز کیے، گرفتار کر لیا، جیلوں میں ڈال دیا، لیکن پھر تو ذمہ داری کسی اور کی تھی. ان کی کمیونیکیشن قائم رہی، وہ کمیونیکیٹ رہے اپنے نیٹ ورک کے ساتھ، اور پھر یہ واقعات ہوئے. اب پشاور، مردان اور کئی اور جگہوں پہ کئی خطرناک دہشت گرد جیلوں میں ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ایک ثبوت کے ساتھ کچھ رکھوں گا. اگست میں آئی جی پختونخوا، آئی جی پولیس پختونخوا، اچھا جی، وہ ایک خط لکھتے ہیں. اچھا جی. اور یہ خط لکھتے ہیں اے آئی جی اسپیشل برانچ کو، اچھا جی، سی سی پی او پشاور کو، ڈی آئی جی مردان کو، اور ایک دو ڈی پی اوز کو. اور ان سے کہتے ہیں اس خط میں کہ پشاور میں 275 کے قریب قیدی ہیں، ان پر نگاہ رکھی جائے، ان کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. 275 ٹیررسٹوں کے، یعنی 275 تو سارے نہیں تھے، لیکن کچھ ٹیررسٹ ایسے ہیں جن کی کمیونیکیشن موجود ہے اپنے کمانڈروں کے ساتھ، اور مردان میں بھی ہیں. یعنی یہ تو ٹھیک ہے، نیکٹا نے کوئی رپورٹ دی، کوئی آئی جی نے خط بھی لکھا، تو اس کمیونیکیشن کو توڑ دینا چاہیے تھا، الرٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ٹیررسٹ موجود تھے، پکڑے گئے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں حکومت کے بعض لوگوں نے پیسے کھائے. اور پیسے کیسے کھائے؟ جن افسروں کی نشاندہی ہوئی تھی کہ یہ افسران ہٹا دے فوری طور پر، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے. آپ کا مطلب ہے کہ کے پی کے حکومت کی یہ لاپرواہی سمجھیں، لاپرواہی یا ان کا ایکشن نہ لینا ہے، جس کی وجہ سے یہ خطرہ ابھی تک موجود ہے؟ اب اسی طرف آتا ہوں نا. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی والے حکومت نہیں چلا سکتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، اب وہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھے نہیں. خط میں نشاندہی کی گئی، میں سلمان آپ کے سامنے دکھا دیں. یہ خط ہے، اس کا نمبر ہے CTP/number-42753. ٹھیک ہے، یہ میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا یہ اسکرین پہ چلا بھی دیں تاکہ سامنے آ جائے، بات آپ کو بھی نظر آ جائے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ خط صحیح ہے. اب ٹھیک ہے، اداروں کی کارکردگی تو اچھی ہے، مطلب ہے انہوں نے نشاندہی کر دی، انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھے تمام چیزوں کی. لیکن جب معاملہ سیاست کی طرف آیا، یعنی اس کے خلاف انتظامی ایکشن لینا چاہیے تھا، انتظامی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور وہ افسران جن کی کارکردگی کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے تھے، ان کو کیوں ہٹانے کی بجائے اچھی پوسٹنگ؟ کڑی کہاں سے جڑتی ہے؟ کھڑی اوپر پی ٹی آئی حکومت سے، اوپر سے کسی سے نہیں. کوئی پی ٹی آئی حکومت کے اہم شخصیات تھے. گنڈاپور حکومت کے اہم شخصیت کون تھے؟
شامی روڈ پر کس بنگلے میں بیٹھتے تھے, کیسے سودے ہوتے تھے, اچھا پیسے لیتے تھے, اور اس شخصیت نے پیسے لیے اور اس ایک افسر کی نشاندہی ہوئی تھی کہ ان کی کارکردگی خراب ہے, مشکوک ہے, اور اس کو اچھی پوسٹنگ دی. پھر یہ بھی ہوتا رہا ہے. ہاں, پھر ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے. ایک پی ٹی آئی کے ایک منتخب ممبر ہیں اور وہ مشیر بھی تھے. اچھا جی. ان کا نوجوان بیٹا ہے, انہوں نے بھی پیسے لیے اور ان افسران کی اچھی جگہ پر پوسٹنگ کر دی. ان کی پوسٹنگ ہو گئی, خدا نخواستہ ان ٹیررسٹ کی کمیونیکیشن کنٹینیو رہی, اور پھر سے کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو تو پھر ذمہ دار کون ہو؟ ایسا کیوں؟ مطلب ایک تو وجہ پیسے کھانا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, پیسے کھا لیے, لیکن اس کے علاوہ کیا ایسا موٹیو ہے جو ان کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا اس نے؟ مطلب وہ چاہتے تھے کہ ٹیررزم کا نیٹ ورک رہے. وہ ٹیررزم نیٹ ورک کے سہولت کاری کا مطلب تو یہی ہوا نا صاحب. لیکن وہ اپنے پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں نا, وہ معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پیسوں کے لیے کوئی اپنی ماں بھی بیچ دے. تو بس اس ملک میں تو یہی المیہ ہے کہ ہرس اور لالچ نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. آج یعنی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. یعنی سلمان, مختصر بات یہ کہ جن افسران کو ہٹانا چاہیے تھا ان افسران کو اچھے پوسٹنگز دیے گئے. اس پوسٹنگ میں پی ٹی آئی حکومت کے میرے معلومات کے مطابق 2 لوگوں نے پیسے لیے تھے, اور اہم لوگ, ظاہر ہے کہ اہم لوگ ہی ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب نے پشاور سینٹرل جیل کا دورہ کیا. جی. جب انہوں نے دورہ کیا, ٹھیک ہے وہ چیف منسٹر ہے, ایگزیکٹو ہے, چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے, وہ کرتے عام طور پہ چیف منسٹر دورہ کرتا ہے. انہوں نے جب دورہ کیا تو وہاں پہ قیدیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. اس میں 8 کے قریب وہ قیدی تھے جو 9 مئی میں کی وجہ سے سزا کاٹ رہے ہیں, لیکن کچھ عام قیدی بھی ہوتے ہیں, چیف منسٹر سے آ کے ملتے ہیں. بہت سارے قیدی آئے, ان سے ملے, کسی نے کہا سر ہمیں گیزر نہیں ہے, ہم نماز وضو کرتے ہیں. تو چیف منسٹر نے کہا کہ گیزر لگوا لے. فوراً سٹاف نے نوٹ کر لیا کہ ہاں گیزر چیف منسٹر صاحب کا حکم ہے. اس طرح ایک قیدی نے کہا کہ مجھے معافیاں کم ملی ہیں. اس قیدی کا نام ہے عبد الخالق افریدی. اچھا جی. اس نے کہا کہ مجھے معافیاں کم ملی ہے. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھ لیں ان کا کیس کیا مسئلہ ہے. جب کیس کو دیکھا گیا تو وہ منشیات کیس میں گرفتار ہوا تھا. اچھا. اکتوبر 2022 میں ایک ایکٹ آیا ہے ڈرگس کے حوالے سے کہ وہ جو معافیہ ملتی ہے نا, وہ جو عید الفطر پہ ملتی ہے, عید الاضحیٰ پہ ملتی ہے, 14 اگست پہ ملتی ہے, 23 مارچ پہ ملتی ہے, وہ اس سے مبرہ کر دیا ہے منشیات اسمگلروں کو کہ جو منشیات میں سزا کے لیے ان کو کوئی معافی نہیں, ان کو معافی نہیں ملے گی. سہیل افریدی علی امین گنڈا پور سے کیسے مختلف ہے؟ کوئی خاص مختلف نہیں ہے. وہ بھی عشق عمران اور یہ بھی میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے سہیل افریدی گنڈا پور سے زیادہ ہوشیار لگتے ہیں. اچھا جی, وہ کیسے؟ سہیل افریدی معاملات کو چلا سکتے ہیں. یعنی المیہ اس وقت یہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ آپ کو جذباتی خوراک مہیا کرنا پڑے گا. وہ تو سیاست کا حصہ ہے نا. لیکن دوسری جماعتوں کے اندر تو میچورٹی موجود ہے نا. آپ یعنی آپ نون لیگ کو میچور کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کے اندر جذباتیت اس سطح پہ نہیں ہے. ان کے اندر پھر بھی سمجھداری ہے. پیپلز پارٹی کے اندر کتنی جذباتیت تھی, یعنی انہوں نے خودسوزیاں تک کر لی. جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو جیالوں نے اپنے اوپر تیل. اب آپ کا مطلب ہے کہ باقی ساری پارٹیاں بندے کی پتر بن گئی ہیں, رہ گئی پی ٹی آئی. انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا, اپنے آپ کو تبدیل کیا. پی ٹی آئی 2011 میں جہاں کھڑی تھی وہاں آج بھی کھڑی. واٹس یور کیس سہیل افریدی ورسز علی امین گنڈا پور؟ سہیل زیادہ سمجھدار ہے, آپ نے بولا سمجھدار ہے. کس طرح سے سمجھدار اس حوالے سے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. معاملہ فہم ہے, کسی حد تک دوسروں کی نسبت بہتر ہے. یعنی آپ مینا خان افریدی کو دیکھے, شاہد خٹک کو دیکھے, شفیع جان کو دیکھے, ان کی طرح گفتگو نہیں کرتا. اپنے جذباتی کارکنوں کو بھی
زندہ انگیج کرتا ہے، پس پردہ معاملات چلانے کی اس معاملے پہ کیوں اڑا ہوا ہے کہ ٹیررزم ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، آپریشنز کے حوالے سے جو اس کا موقف ہے بچگانا ہے، یا شاید کوآرڈینیشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی؟ یہاں آپ کو کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ تو کیا کرے سہیل، کیا کرے؟ وہ پارٹی پالیسی سے الگ لائن لے. علی امین گنڈاپور نے صرف علیمہ خان کے خلاف بات کی اور شام تک گنڈاپور فارغ ہو گیا تھا. اس پارٹی کے اندر تو یہ ڈکٹیٹوریل مزاج تو اس کا ہے نا، وہاں پہ تو آپ معمولی سا اختلاف کریں گے تو آپ کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں. سہیل افریدی کیا کرے گا پھر؟ اصل مسئلہ آپ کا مطلب ہے اڈیالہ جیل کے اندر ہے. اڈیالہ جیل کے اندر ہے، لیکن اڈیالہ کے باہر علیمہ خان نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اور معاملات مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے علیمہ خان خود بھی نہیں چاہتی کہ معاملات سلجھ جائیں. محمود خان اچکزئی اور بیرسٹر گوہر یعنی دونوں بہت سنجیدہ لوگ ہیں. انہوں نے مذاکرات کی بات کی. جیسے ہی انہوں نے مذاکرات کی بات کی، علیمہ خان نے فوراً شدید مخالفت کر دی. علیمہ خان نے مخالفت کیوں کی؟ جب علیمہ خان پہ عمران خان نے میڈیا ٹاک پر پابندی لگا لی، اور اس کے باوجود آخر میڈیا پر بات بھی کرتی ہے اور پارٹی کے فیصلے بھی اڑا دیتی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے کی تاب نہیں لا سکے، ٹھیک، انہیں جانا پڑا. سہیل افریدی، کیا یہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے قبول کیا، یہاں تک ابھی پہنچے ہیں، لیکن اصل امتحان ابھی شروع نہیں ہوا جہاں تک ہم لوگوں کی اسیسمنٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رہ پائیں گے یا یہ بھی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے حالات بہت مشکل ہیں اور دن بدن مشکل اندرونی طور پہ بھی، اور اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی. دونوں سطحوں پہ. یعنی پی ٹی آئی کے یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کو مواقع نہیں ملے، پی ٹی آئی کو روز روز مواقع ملے لیکن ان مواقع کا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی اگر پرائم منسٹر نے کہا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو یہ آپ نے اس نے ٹویٹ بھی کیا، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا. دوسری بات یہ کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 5 بڑے بیٹے، اتنی بڑی شخصیت، یعنی رانا ثناء اللہ کی بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تیسرا ثبوت، اگر فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ ایک کمیٹی، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنا لیتے ہیں، ان کے آج یعنی یہ 3 اشارے ملے اور 3 اشارے ملنے کے فوراً بعد علیمہ خان نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو گئے، اور پھر سہیل افریدی سے آپریشن کی مخالفت میں سخت بیان بھی دلوا دیا. تو سب کچھ پھر اڑ گیا نا، کل آپ نے دیکھا. اس کا مطلب ہے علیمہ خان جب تک نہیں چاہیں گی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اب کیا کرنا کیا؟ عمران خان کا تو کیا ہے وے فارورڈ؟ کیا آگے وے فارورڈ یہ ہے کہ ٹیررزم تو کمپرومائز ہو جائے گی، ایک نیشنل ایشو ہے. سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ عمران خان بیرسٹر گوہر کو امپاور کرے، علیمہ کو سائٹ پہ کرے. وہ تبھی ہوگا نا جب آپ ملاقات کروائیں گے، وہ بھی تو نہیں کروا رہے آپ. تو پتہ ہے نا کہ ملاقات ہوگی بھی تو اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. جب نتائج کا یقین ہوگا تو ملاقات بھی ہو جائے گی. اور اگر عمران خان بیرسٹر گوہر کو علیمہ خان سے 10 گنا 20 گنا زیادہ امپاور کرے اور کہے کہ جو بیرسٹر کہے گا وہ میرا کہنا ہے، بیرسٹر سے جو مخالفت کرے وہ تو خود ایک کمپرومائز پرسنالٹی کے طور پر اس وقت صرف سروائیو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. حالانکہ صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کا ان پہ تھوڑا سا ہاتھ ہے، لوگوں نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے، نہیں تو سوشل میڈیا تو ان کو بھی اڑا کے رکھ دیتی ہے بیرسٹر گوہر کو. تو یہی تو المیہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت کس کے ہاتھ میں؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے، لیکن پی ٹی آئی میں چلتا علیمہ خان کا زیادہ ہے. جو علیمہ کہتی ہے وہی ہوتا ہے. کیا علی امین گنڈاپور کو بیرسٹر گوہر نے ہٹایا؟ اس کو تو علیمہ خان نے ہٹایا. علیمہ خان وہی کرتی ہے جو یوٹیوبرز کہتے ہیں. یوٹیوبرز وہی کرتے ہیں جہاں سے ان کو مالی فائدہ ہو رہا ہے، جہاں سے ڈالرز آتے ہیں. اور یوٹیوبرز جو کہتے ہیں تو جو ناسمجھی کا ایک غول ہے وہ اسی پر چل پڑتا ہے. حماد بھائی، باتیں کرنے کو تو بہت ہیں، خبریں بھی آپ کے پاس یقینی طور پہ بہت ہوں گی. ہم اس چیز کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں، میرے خیال ہے ویکلی بیٹھ جایا کریں اور پھر اس پہ بات کیا کریں. ابھی کے لیے ہم جو ہے اپنی آڈینس سے جو ہے اجازت چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ حماد بھائی، آپ کے وقت کا شکریہ.